دسمبر کا مہینہ شروع ہو گیا۔ سال 2021 کے ختم ہونے میں کچھ دن رہ گئے ہیں۔ یہ سال کووڈ-19 کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی موضوع بحث رہی۔ کلائمیٹ چینج continued to get its due place at both national and international levels۔ نومبر میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی ایونٹ مطلب COP26 ہوئی۔ پہلے ہم COP26 کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد اس سال ہونے والی دیگر امپورٹنٹ ایونٹس کو ڈسکس کریں گے۔ COP26 اس سال اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں ہوئی۔ دنیا سے کم و بیش 20,000 افراد نے مختلف کیپیسٹیز میں اس میں شمولیت کی۔ کانفرنس کے شروع ہونے سے پہلے ورلڈ لیڈرز سمٹ ہوئی۔ اس میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ پہلی انیشیٹو فارسٹس کے متعلق لی گئی۔ سال 2030 تک جنگلات کو بچانے کے لیے $20 ارب کی خطیر رقم کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد سال 2030 تک 30% میتین ریڈکشن کی بھی اناؤنسمنٹ کی گئی۔ بھارت نے سال 2070 تک نیٹ زیرو کمٹمنٹ کی۔ کوئلے کے حوالے سے بھی بڑی پیش رفت ہوئی۔ دنیا کا سب سے بڑا گرین ہاؤس گیس ایمیٹر اینڈ کول پروڈیوسر اینڈ کنزیومر چائنا نے 2026 سے 2030 تک کوئلے پر مکمل انحصار ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ڈنمارک نے رینیوبل انرجی اور کوئلے پر انحصار کو ختم کرنے کے لیے $15.6 ملین کی امداد کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ دنیا کے 5 بڑے میجر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور 20 کے قریب ممالک نے آنے والے وقت میں فاسل فیولز فنڈنگ کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ پیرس ایگریمنٹ کو انٹیکٹ رکھنے اور سالانہ $100 ارب کی امداد کو بھی فوقیت دی گئی۔ دنیا کی آدھی آبادی 2050 تک شہروں میں رہے گی اور شہر ہی سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیسز کی ذمہ دار ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق آنے والے 15 سالوں میں دنیا میں بڑے شہروں یعنی میگا سٹیز کی تعداد 50 تک ہو جائے گی۔ COP26 میں 1000 کے قریب چھوٹے اور بڑے شہروں نے سٹیز ریس ٹو زیرو گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا، جس کے بعد وہ آنے والے وقت میں اپنی انفراسٹرکچر کلائمیٹ فرینڈلی بنانے کا عزم کیا۔ پرائیویٹ کیپیسٹی میں بھی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی۔ سابق گورنر بینک آف انگلینڈ مارک کارنی اور مائیکل بلومبرگ کی رہنمائی میں گلاسگو فائنینشیل الائنس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس میں 450 کے قریب بگ کمپنیز اینڈ بینکس شامل ہیں، جن کی کل مالیت $130 ٹریلین بنتی ہے۔ انہوں نے 2050 تک نیٹ زیرو کا عزم کیا۔ دوسری ایونٹ لیڈرز کلائمیٹ سمٹ رہی۔ نومبر 2020 میں موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن سابقہ صدر ٹرمپ کو شکست دے کر 78 سال کی عمر میں امریکہ کی تاریخ کے اولڈسٹ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے۔ انہوں نے اپنی صدارتی کمپین میں کلائمیٹ چینج سے لڑنے کو بھی اہمیت دی تھی۔ امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد انہوں نے پیرس ایگریمنٹ کو ری جوائن کیا۔ انہوں نے سابق امریکی وزیر خارجہ جان کیری کو پریزیڈینشل انوائے آن کلائمیٹ چینج مقرر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل، جو امریکہ میں سلامتی کے حوالے سے سب سے اہم فورم ہے، اس پر جان کیری کو منتخب کیا۔ اپریل 2021 میں صدر جو بائیڈن نے لیڈرز کلائمیٹ سمٹ منعقد کی۔ اس میں ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کو مدعو کیا گیا تھا۔ لیڈرز کلائمیٹ سمٹ میں امریکہ نے 2030 تک اپنے گرین ہاؤس گیسز 2005 کی نسبت آدھا گنا کم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک جیسے جاپان، کینیڈا، بھارت اور یورپی یونین نے بھی 2030 تک اپنے گرین ہاؤس گیسز آدھا گنا کم کرنے کا اعلان کیا۔ تیسری ایونٹ یونائٹڈ نیشنز ڈیکیڈ آن ایکو سسٹم ری اسٹوریشن رہی۔ موسمیاتی تبدیلی نے دنیا کے تمام ایکو سسٹمز کو متاثر کیا ہے۔ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور اوشن ایسیڈیفیکیشن کی وجہ سے سمندری مخلوق متاثر ہو رہی ہے۔ 5 جولائی 2021 کو عالمی ماحولیاتی دن کے موقع پر پاکستان میں یونائٹڈ نیشنز انوائرنمنٹ پروگرام اینڈ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے
اس دائی کو ایکو سسٹمز ری اسٹوریشن کے لیے مختص کیا۔ اس بین الاقوامی ایونٹ کا موٹو ریکریٹ، ری امیجن، ری اسٹور تھا۔ اس میں ڈیزرٹس، ماؤنٹینز، اوشنز، گراس لینڈز اور دوسرے مختلف ایکو سسٹمز کے تحفظ کے لیے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز اینڈ ٹارگیٹس سیٹ کیے گئے۔ چوتھی بڑی ایونٹ قانونی حوالے سے ہے۔ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل نے اکتوبر 2021 میں صحت مند ماحول کو ایک انسانی حقوق ڈکلیئر کر دیا۔ اس اعلان کے پیچھے یونائٹڈ نیشن چلڈرنز رائٹ کمیٹی کی بھی کوششیں تھیں۔ ایک صحت مند ماحول کو آنے والی نسل اور مقامی آبادیوں کے امپاورمنٹ کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ اسی سال یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل نے انسانی حقوق اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اپنا خصوصی نمائندہ یعنی اسپیشل رپورٹور آن ہیومن رائٹس اینڈ کلائمیٹ چینج بھی اپوائنٹ کیا، جو دنیا میں انسانی حقوق اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اس ادارے کو اپنی رپورٹس پیش کرتا رہے گا۔ پانچویں بڑی ایونٹ اکتوبر میں ہونے والی سالانہ G20 سمٹ تھی۔ یہ اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہوئی۔ اس کا موٹو پیپل، پلینٹ اینڈ پراسپیرٹی تھا۔ معاشی ترقی کے اعتبار سے دنیا کے 20 بڑے ممالک نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور پیرس ایگریمنٹ کو مضبوط بنانے کا عہد کیا۔ چھٹی بڑی ایونٹ مڈل ایسٹ کے متعلق ہے۔ مڈل ایسٹ میں تیل اور گیس کے بڑے بڑے پروڈیوسرز لوکیٹڈ ہیں، جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، عراق اور دوسرے ممالک شامل ہیں۔ مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو کے نام سے سعودی عرب کی سرپرستی میں کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ مڈل ایسٹ گرین انیشیٹوز کی 3 بڑے میجر پلرز ہیں، جو نالج ٹرانسفر، انوائرنمنٹل اسٹیورڈشپ اینڈ انوویٹو کلائمیٹ سلوشنز ہیں۔ اس پلان کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں آنے والے وقت میں 50 ارب درخت لگانے اور 60% کاربن ایمیشنز ریڈکشنز کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیا آنے والے وقت میں یہ معاہدے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک چیز کی بنیاد پر توقع کی جا سکتی ہے۔ 1945 کے بعد دنیا میں پیدا ہونے والے لوگوں کو مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ 1945 سے 1964 کے درمیان پیدا ہونے والے لوگوں کو بیبی بومرز کہا جاتا ہے۔ 1965 سے 1980 کے درمیان پیدا ہونے والوں کو جنریشن ایکس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 1981 سے 1996 کے درمیان پیدا ہونے والوں کو ملینیلز کہا جاتا ہے۔ 1997 سے 2010 تک پیدا ہونے والوں کو جنریشن زیڈ کہا جاتا ہے۔ ان تمام جنریشنز نے اپنے اپنے ادوار میں مختلف ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس، اسٹینڈرڈز آف لیونگ، انٹریکشنز ایٹ دا ورلڈ لیول اینڈ پولیٹیکل انگیجمنٹس دیکھی ہیں۔ جنریشن زیڈ از دا موسٹ ایڈوانسڈ ان ٹیکنالوجی اینڈ انگیجمنٹ۔ ایک ریسرچ کے مطابق اس جنریشن کے 81% لوگ موسمیاتی تبدیلی پر فیصلہ کن اقدامات چاہتی ہے۔ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں ان معاہدوں پر عمل درآمد ہوگا، کیونکہ دنیا کے پروڈیوسرز اینڈ کنزیومرز یہی لوگ ہوں گے۔